كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان کی ذات میں، انسان کے گھر میں، انسان کے معاشرے میں اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے، اسلام اس پر بہت زور دیتا ہے۔ حتیٰ کہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، اس کا تعارف کرواتے ہوئے بھی اللہ کہتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ بیت اللہ بھی امن کی جگہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب اہل مکہ کے لیے دعا مانگتے ہیں تو رزق کی دعا مانگنے سے پہلے ان کے لیے امن کی دعا مانگتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں فرماتے ہیں اے ہمارے رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اس شہر کو امن والا بنا اور اس شہر والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ رزق کی دعا بعد میں خلیل اللہ نے فرمائی، امن کی دعا اللہ تعالیٰ کے نبی نے پہلے فرمائی۔ اس سے قبل یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ امن اور امان ایک ہے انفرادی، ہر بندے کا ذہنی سکون، یہ بنیادی اکائی ہے اور بنیادی طور پر ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک انسان بہت ہی اچھے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، جہاں پہ سردیوں میں ہیٹر ہے، گرمیوں میں اے سی ہے، کھانے پینے کی ہر اشیاء وہاں پہ موجود ہیں، لیکن وہ خود کسی درد اور تکلیف میں مبتلا ہے، تو اس کو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اپنے درد میں تڑپ رہا ہوگا۔ تو انفرادی طور پر ہر بندے کا ذہنی سکون یہ قومی اور عالمی امن کی بنیاد ہے، یعنی پہلے ہر بندہ پرسکون ہوگا، تب اس کا خاندان پرسکون ہوگا، تب معاشرہ پرسکون ہوگا، اور تب سارا جہان پرسکون ہوگا۔ اس پر بات ہو چکی ہے، شریعت نے عقائد پر زور دیا ہے، تقدیر پر ایمان، اللہ کی قدرت پر ایمان، یہ انسان کے ذہنی سکون اور دل کے اطمینان کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان جب یہ عقیدہ رکھتا ہے
کہ مجھے جو دکھ ملے گا وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو راحت ملے گی وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو خواہ اس کے دل میں ایک سکون پیدا ہوگا، وہ تکلیف کے اندر بھی ہوگا تب بھی ایک لذت محسوس کرے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس پر ایک چھوٹی سی مثال عرض کر کے بات آگے چلاؤں۔ جیسا کہ ایک اللہ والا، ایک اللہ کا نیک بندہ جو گردے کے درد اور تکلیف میں مبتلا تھا، گرمیوں کا موسم، شدت کی گرمی اور کمرے کے اندر ریت کے اوپر درد کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، اور تڑپ تڑپ کر زبان پر یہ جملے تھے اس کے، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گہ گاہ، این سجن بھی واہ واہ، اون سجن بھی واہ واہ۔ اس کی طرف سے رحمتیں اور شفقتیں اور مہربانیاں یہ تو ہر روز ملتی ہیں، تکلیف کبھی کبھی ملتی ہے، اگر اس کی طرف سے سکھ ملے تو بھی الحمدللہ اور دکھ ملے تو بھی الحمدللہ۔ اب یہ ذہنی سکون کب حاصل ہوا؟ جب اللہ کی ذات پر ایمان پختہ ہوا۔ تو ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی بندہ واویلا کرے گا، اتنا ہی در بدر کے دھکے کھائے گا، کبھی کس کے سامنے کبھی کس کے سامنے۔ جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی ذہن مطمئن ہوگا۔ وہ 40 سال کی جدائی یوسف کی برداشت کر لے گا، آنکھوں سے بینائی چلی جائے گی، لیکن کہے گا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، بھائی غم اور دکھ رب کے علاوہ کسی کے سامنے میں بیان نہیں کرتا۔ دل میں سکون کا پہلا جز یا پہلی بنیاد وہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ جتنا پختہ کا ایمان ہوگا اتنا دل میں سکون ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ ایمان کا ایک دوسرا حصہ ہے ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان بھی انسان کے دلی اور قلبی سکون کا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک وہ شخص ہے جس کو دنیا کی ہر عیاشی نصیب ہے، وہ محلات میں رہتا ہے، شراب اور کباب کے نشے اور ہر قسم کی لذتیں وہ حاصل کر رہا ہے، عیاشی گزار رہا ہے۔ ایک وہ فقیر ہے جس کو روٹی بھی 2 ٹائم کی پوری نہیں ملتی اور لباس بھی کوئی ڈھنگ کا نہیں ملتا۔ اب اگر اس کا ایمان آخرت پر ہے اور ایمان موجود ہے تو اس کے دل میں سکون آئے گا، یہ 4 دن کی لذت ہے اس کی، کل ختم ہو جائے گی، زیر زمین چلا جائے گا، اور میں تو ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کی جنت میں مزے کروں گا۔ یہ آخرت کا ایمان بھی انسان کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ ایک بادشاہ اپنے محل سے نکلا صبح سویرے سیر کے لیے، آگے ایک فقیر آدمی وہ اسے راستے میں ملا جس نے قریبی رات گزاری تھی ایک تندور میں۔ سردیوں کا موسم تھا، ٹھٹھرتی راتیں تھیں، شدید یخ بخ کی سردی تھی، تو وہ بیچارہ، اس کے پاس رضائی کوئی نہیں، اس کے پاس بستر کوئی نہیں تھا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ تندور والا جب چھٹی کرے گا تو چلو یہاں پہ ذرا جگہ گرم ہے، تو اس نے تندور کے اندر وہاں پہ رات گزاری، کپڑوں پہ راکھ لگی ہوئی، اور وہاں سے نکل کے آ رہا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا تو اس فقیر سے پوچھنے لگا، او فقیرہ رات کیسی گزری؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آدھی رات تو آپ کی طرح گزری اور آدھی رات آپ سے بھی بہتر گزری۔ تو بادشاہ کہنے لگا میں نے سمجھا میرا فقیر ہے یہ تو پاگل بھی ہے، اس کو تو اتنا بھی احساس نہیں کہ میں بادشاہ، میں محلات سے اور مخمل کے بستروں سے اٹھ کے آ رہا ہوں اور ساری رات لذتوں میں گزاری اور اس نے راکھ کے اندر تندور میں گزاری۔ کہتا ہے کچھ آپ کی طرح اور کچھ آپ سے بھی اعلیٰ گزاری۔ کہنے لگا فقیرہ میری طرح کیسے گزاری اور مجھ سے اعلیٰ کیسے گزاری؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، رات کا آدھا حصہ تو سو کر گزارا آپ نے بھی اور میں نے بھی۔ جو بندہ سو جائے
اس کو کوئی احساس نہیں کہ وہ راکھ پر سویا ہوا ہے یا ریشم کے بستر پر سویا ہوا ہے۔ جب بندہ ہی سو گیا اس کو کیا پتہ چلتا ہے کہاں سویا ہوا ہے؟ یہ آدھا حصہ تو رات کا میرا اور آپ کا برابر ہو گیا، اور جو رات کا آدھا حصہ سونے سے پہلے کا تھا وہ میرا حصہ آپ سے اعلیٰ اس لیے ہو گیا کہ اس آدھے حصے میں جب آپ بھی جاگ رہے تھے اور میں بھی جاگ رہا تھا، آپ ناچ گانا اور شراب و کباب میں مصروف تھے اور میں قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا۔ اس لیے وہ رات کا حصہ میرا آپ کی رات سے بھی اعلیٰ اور برتر ہو گیا۔ اب یہ دل کے اندر جو سکون ہے اس فقیر کے، جو بالکل رات سردی میں گزار رہا ہے، جس کے پاس گھر کوئی نہیں، جس کے پاس بستر کوئی نہیں، لیکن یہ دل میں سکون کیوں ہے کہ اس کا آخرت پر ایمان پختہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی آخرت پر یقین نصیب فرمائے۔ آمین۔ زبانی طور پر ہم سب کہتے ہیں، لیکن اللہ ہم اس یقین کو ہمارے دل میں اتارے۔ جب یہ دل میں اتر گیا نا کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، دنیا میں تو سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء، رحمت کائنات، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوبارے پر گئے، یعنی مکان کے اوپر والے مکان پہ گئے، دیکھا دو جہاں کے سردار بان کی بٹی ہوئی چارپائی پر اور ننگی پیٹھ کے ساتھ آپ سوئے ہوئے ہیں۔ جب اٹھے تو پیٹھ مبارک پر وہ بان کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھا ادھر ایک کھونٹی میں کلی کے ساتھ تھوڑے سے جو لٹک رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں گھر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے۔ آپ نے فرمایا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ کیوں نہ روں، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ وہ دنیا کی لذتیں اٹھا رہے ہیں، وہ عجیب و غریب محلات میں رہتے ہیں، ہر نعمت ان کو میسر ہے، اور آپ اللہ کے سچے نبی، اور حالت یہ ہے کہ سرانہ رکھنے کے لیے سر کے نیچے کوئی نہیں، نیچے بچھانے کے لیے بستر کوئی نہیں، اور یہ بان کی ننگی چارپائی پہ آرام فرما رہے ہیں، اور کھانے کے لیے روٹی کوئی نہیں، یہ مٹھی بھر جو لٹک رہے ہیں، گندم اور گیہوں کوئی نہیں۔ اس لیے میری آنکھیں بھر آئیں اور آنسو ٹپک پڑے کہ تو جہاں کے سردار اس حالت میں ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر کیا اس بات پر تم خوش نہیں ہو کہ وہ دنیا کی لذتیں اٹھائیں اور ہم آخرت کی لذتیں اٹھائیں؟ ہمارے لیے ہمارے رب نے آخرت میں بہت کچھ تیار کیا ہوا ہے۔ پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے۔ فرمان لگے مالی وللدنیا الا کراکب استظل تحت الشجرہ ثم ترکہا وراحا۔ عمر میری اور دنیا کی مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو اپنی سواری پہ جا رہا تھا بھاگتا بھاگتا منزل کی جانب، راستے میں ایک درخت آیا، تھوڑی دیر اس نے سواری کو روکا، درخت کے نیچے بیٹھا، آرام کیا، ثم ترکہا وراحا، پھر اس کو چھوڑ کر کوچ کر گیا۔ عمر ہماری مثال تو دنیا میں ایسی ہے، ہم تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ آرام کرنے کے لیے آئے ہیں، منزل یہ ہماری نہیں ہے، منزل تو ہماری جنت ہے۔ اب یہ دل کا سکون کیوں مل رہا ہے جی؟ یہ اس لیے مل رہا ہے کہ آخرت میں ہمیں بہت کچھ ملنے والا ہے۔ آخرت کا ایمان میں عرض کر رہا ہوں، اس یقین پر اس ایمان پر جتنا پختہ یقین ہوگا اتنا ہی دل کے اندر سکون ہوگا، اتنا ہی دل کے اندر اطمینان ہوگا، اتنا ہی دل کے اندر انسان مطمئن ہوگا، اور جتنا یہ یقین کمزور ہوگا اتنا ہی انسان دیکھ کر پریشان ہوگا۔ میرے پاس اپنا مکان کوئی نہیں جی، میرے پاس اپنی گاڑی کوئی نہیں جی، میرے پاس اچھا لباس کوئی نہیں جی، میرے پاس فلاں چیز کوئی نہیں جی، میرے پاس فلاں چیز کوئی نہیں جی۔ یہ سوچ سوچ کر نا بندہ بے چین ہو جائے گا، یہ سوچ سوچ کر بندہ جناب پریشان ہو جائے گا۔ اگر سکون ہے تو ایمان باللہ پر ہے، اور سکون ہے تو ایمان بالآخرت میں ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ قرآن میں اللہ واقعہ بیان کرتے ہیں قارون کا، نکلا اپنی قوم کی طرف۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ 20واں پارہ سورۃ القصص، فرما فخرج علی قومہ فی زینتہ
بڑی زینت اور بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ نکلا، عمدہ سواری پر سوار ہوا، بہترین لباس کا جوڑا زیب تن کیا، سر پہ تاج سجایا ہوا، اور مال اتنا زیادہ کہ قرآن بیان کرتا ہے آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ حساب ہی کوئی نہیں مال کا، کئی بڑی ساری جماعت، کئی لوگ کام کر رہے ہیں اس کو مال کے سنبھالنے والے۔ ایک دن نکلا اپنی قوم کے سامنے، اللہ کہتے ہیں فی زینتی، بڑی زینت بنا کر نکلا، بڑی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ نکلا، لوگوں کو غریبوں کو دھکے دے دے کے ہٹایا جا رہا تھا، ہٹو بچوں کی صدا لگی ہوئی تھی کہ قارون کی سواری آ رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا، غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا، پر آج کیا پوچھتے ہو لحد کا بھی پتہ نہیں، آج قبروں کے نشان ہی مٹ گئے ہیں۔ کل ہم جب گھر سے نکلے تو راستے بیابان تھے، ایک طرف پھول اور کانٹے، ایک طرف قبرستان تھے، جب قبرستان سے ہم گزرے وہاں مردوں کے بیان تھے، راہ سنبھل سنبھل کر چل بے خبر کبھی ہم بھی جوان تھے۔ دنیا کے اندر بہت کچھ تھا لیکن آج نام و نشان ہی مٹ گیا، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ، ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے کہ جن کا معطر بدن تھا مشین چلن تھا، ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے کہ جن کا معطر بدن تھا مزین چلن تھا، جب قبریں اکھیڑ کر دیکھی نہ تارے کفن تھا نہ وجود بدن تھا، بدن بھی مٹی ہو گیا، کفن بھی ختم ہو گیا، کچھ باقی نہ رہا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھو نا دنیا والوں، قارون نکلا بڑی زینت کے ساتھ، اب ایک وہ لوگ تھے جن کا آخرت پر یقین تھا، بات موضوع ذہن میں رکھنا کہ دل کا سکون کیسے ہے جی۔ دوسرے وہ لوگ تھے جن کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا تھی، قرآن کہتے ہیں قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون وانہ لذو حظ عظیم، جن کے سامنے صرف دنیا تھی وہ قارون کو دیکھ کر کہنے لگے ہائے کاش ہمیں بھی اتنی دولت مل جاتی، ہے کاش ہمارے پاس بھی یہ فوجیں ہوتی، ہے کاش ہمارے پاس بھی اس قسم کا تاج اور سواریاں ہوتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو ان لوگوں کی حسرت تھی، لیکن وقال الذین اوتوا العلم، دوسرا طبقہ وہ تھا جن کے پاس علم تھا، آخرت پر پختہ یقین تھا، وہ کہنے لگے یا لیتنا، ہائے افسوس کیا کر رہے ہو تم، قارون کی مال کو دیکھ کر، قارون کی دولت کو دیکھ کر حسرت کر رہے ہو، یہ تو چند دنوں کی ٹھاٹھ باٹھ ہے، ان قریب ختم ہو جانے والی ہے، قارون کی دولت بھی ختم ہو جائے گی، قارون کا مال بھی ختم ہو جائے گا، ہمارے لیے تو آخرت میں ایمان کی وجہ سے رب نے جنت کا محل تیار کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اللہ فرماتا ہے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے نام لکھ دیا ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، دنیا میں غرور نہیں کرتے اور تکبر کر کے میری نافرمانی نہیں کرتے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں، ہر بندہ چاہتا ہے دل کا سکون ہو، دل کا اطمینان ہو، تو آخرت کا ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے نا، یہ دل کے اطمینان اور دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی کو آپ نے دیکھا بہت عیاشی میں ہے، کوئی بات نہیں، 4 دنوں کی زندگی ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کر زیر زمین چلا جائے گا اور ہم تو اپنے اللہ کی جنت میں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ یہ یقین جو ہے نا،
یہ انسان کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ وہ لطیفے میں بڑی حکمت کی باتیں کر جایا کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک امیر زادہ تھا، ایک غریب زادہ تھا، دونوں اپنے باپ کی قبروں پہ بیٹھے تھے، قبریں ساتھ ساتھ تھیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں امیر زادے نے اپنے باپ کی قبر کو پختہ بنایا اور سنگ مرمر لگایا، پتہ رنگ ڈھنگ بنا دیے، ایسے جناب نقشے بنا دیے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا قبرستان کو مزین نہ کیا جائے کیونکہ وہاں تو موت یاد آنی چاہیے۔ خیر شیخ سعدی فرماتے ہیں اس نے جناب اوپر بڑے ماربل لگا کے نا قبہ بنا کے بند کیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی غریب زادے کے باپ کی قبر تھی، اس کے والد صاحب کی قبر کچی تھی، دونوں اپنے باپ کی قبر پہ گئے تو امیر زادہ اس کو کہنے لگا کہ اپنے پیو دی قبر بھی تک تے میرے پیو دی بھی تک، یعنی اس پہ گویا کہ طنز کر رہا تھا کہ تیرے والد کی قبر تو کچی ہے اور میرے والد کی قبر دیکھ کتنی خوبصورت ہم نے بنائی ہے، ہمیں کیا جو قبروں پہ میلے اور ٹھیلے ہوں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے ہوں گے، اوپر اگر جتنا مرضی ہو گیا نیچے تو اکیلے ہی رہنا ہے نا۔ خیر اس نے کہا دیکھ اپنے باپ کی قبر بھی دیکھ اور میرے باپ کی قبر بھی دیکھ۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اس غریب زادے نے کہا اوے سونوئے قیامت کا دن ہوگا نا، رب کہے گا میرے بندے اٹھو قبروں سے اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ، میرا پیو کئی ٹکر مار سی تے قبر چو نکل کے پہنچ جاسی، تیرا پیو پھنسیا رہا سی تھی تیرا پیو اتنے ٹکرا مارنا رہا سی، تو راہ ہی کوئی نہ لب سی۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ نہیں، اصل میں آخرت پر ایمان اور آخرت پر یقین ہو تو کامیابی اس چیز کے ساتھ ہے۔ بظاہر دنیا میں جو مرضی رنگ ڈھنگ ہو جائیں، دل کا سکون ہے تو آخرت کے ساتھ ہے۔ میں نے جو آیتیں پڑھی تھیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی۔ اچھا یہ آیتیں جو ہے نا یہ سورۃ العلق کی ہیں، اور سورۃ العلق ہوا جو اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو پہلی وحی ہے، یہ پہلی وحی تو نہیں ہے لیکن ہے اسی سورت کی آیتیں، بالکل قریب یوں سمجھیے کہ ابتدائی دور میں ہی اللہ نے آیتیں نازل فرمائیں۔ اور ان میں کیا فرمایا سنیے جی، فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انسان سرکش ہو گیا، انسان باغی ہو گیا۔ کیوں سرکش ہوا، کیوں باغی ہوا، کیوں نافرمان ہوا؟ کہ رآہ استغنی، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، اسے یہ بھول گئی ہے بات کل میں نے رب کے سامنے جانا ہے، قبر کے اندر میں نے اکیلا ہونا ہے، قبر کے اندر میرے ساتھ اور کسی نے نہیں ہونا، بارگاہ الہی میں جب میں پیش ہوں گا میری مال و دولت ادھر رہ جائے گی، میری سلطنت ادھر رہ جائے گی، سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے قبر والوں سے کہا تھا اے قبر والوں تمہارے گھروں پہ لوگوں نے قبضے کر لیے، تمہارے مکان لوگوں نے آپس کے اندر بانٹ لیے، مال تقسیم ہو گئے، بیویوں نے اور شور کر لیے، کچھ قبر کی حالت تو بتاؤ نا، قبر کے اندر تمہارے ساتھ کیا بیت رہی ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لو اذن لهم بالکلام لقالوا ان خیر الزاد التقوی۔ اگر یہ قبر والے اٹھ کر کے جواب دے سکتے ہوتے، انہوں نے کہنا تھا علی چھوڑ دنیا کے مکانوں کے تذکرے، چھوڑ دنیا کے رشتوں کے تذکرے، چھوڑ دنیا کے پیسے کے تذکرے، ان خیر الزاد التقوی، قبر کے اندر اللہ کا تقوی اور ڈر کام آتا ہے اور کوئی چیز کام نہیں آتی۔ قبر کے اندر کیا کام آتا ہے بولو؟ تقوی کام آتا ہے، اللہ کا ڈر کام آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میں نے یہ عرض کیا ہر بندہ پریشان ہے، پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے،
لیکن ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، اللہ کی ذات پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، یہ انسان کے دل میں ایسا سکون پیدا کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی بظاہر تو بڑی مشقتوں والی ہوگی، بظاہر تو بڑی دقتوں والی ہوگی، بظاہر تو دنیا کے اندر حالات یہ ہوں گے کہ انسان دیکھنے والا ترس کھائے گا، لیکن خدا کی قسم دل کے اندر اتنا اطمینان ہوگا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکے۔ بڑے بڑے لوگ آپ دیکھتے ہیں نیند نہیں آتی، گولیاں کھا 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 سکون ہی ختم ہو گیا، نیند ہی نہیں آتی، اور غریب آدمی اس کو دیکھو ٹوٹی ہوئی چارپائی پر اور جناب آدھے بستر پر یوں پڑا ہوگا، پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ بس آخری بات سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کا اور آپ کے رعب اور دبدبے کا تذکرہ جب ہوا نا، تو کیسر و کسریٰ کے وڈیرے حکمران اپنے محلات میں عمر کا نام سن کر بھی ڈرتے تھے، تو انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ اس کو دیکھو تو صحیح مدینہ میں وہ عمر ہے کون جس کا اتنا رعب، جس کا اتنا دبدبہ، اس کو دیکھ کر آؤ۔ وہ آیا مدینہ میں، پوچھنے لگا تمہارے بادشاہ کدھر ہیں؟ مسلمانوں نے کہا ہمارے بادشاہ نہیں ہیں، ہمارے تو امیر المومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا ان کا محل کدھر ہے؟ کہا ان کا محل نہیں ہے، وہ کچے گھر میں رہتے ہیں اور وہ ان کا گھر ہے۔ وہاں گیا، پتہ چلا امیر المومنین تو باہر گئے، اپنے کھیت اور اپنے باغ کی طرف گئے۔ وہ ادھر جہاں بتایا ادھر پیچھے چلا گیا، وہاں جا کے دیکھا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باغ کو پانی لگایا تھا، اور پانی لگا کے فارغ ہو کر تھکے تھے، ادھر ہی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہاتھ رکھ کے جو سوئے تو آنکھ لگ گئی تھی۔ کہنے لگا یہ عمر ہے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، اور ننگی زمین پر نیچے بازو رکھ کے اور یوں درخت کے نیچے سونے والا، بے ساختہ بول اٹھا تو نے عدل کیا، پھر اللہ نے تجھے امن عطا کر دیا۔ تو میرے بھائیو، سکون ہے تو اللہ کے دین میں ہے، اور بے سکونی ہے تو بے دینی میں۔ جتنا دین سے دور بھاگیں گے اتنا بے سکونی آئے گی، اتنا بے سکونی آئے گی، اور جتنا دین کے قریب آئیں گے اتنا سکون آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔